اپڈیٹ کریں آپ کو کہ آئینی ترمیم سے متعلق مجوزہ قانون سازی پر مسلسل مشاورت کا عمل جاری ہے اور اس سلسلے میں وفاقی وزیر قانون کا تیار کردہ مسودہ ARY نیوز کو موصول ہو چکا ہے۔ حکومت کی آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 4 میں ترمیم کرنے کی تجویز۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سنجے بتائیے مسودہ کیا کہہ رہا ہے حکومت کا؟ جی بالکل، وزیر قانون کی جانب سے تیار کردہ مسودہ جو اپوزیشن جماعتوں اور مختلف MNAs کو دکھایا گیا ہے، اس میں حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 4 میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلے جو ہے صدر مملکت، کابینہ اور وزیر اعظم کی منظور کردہ کسی مشورے کو کسی عدالت، ٹریبیونل یا کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر کا ابھی نام درج ہوتا تھا، جس کو جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ صرف ان کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کا آئین کے آرٹیکل 63A میں جو ہے وہ ترمیم کی تجویز ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی پارٹی قیادت کی ہدایت کے برخلاف ووٹ کرتا ہے تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا۔ اس کے بعد پارٹی سربراہ کو یہ اختیار ہے کہ اس کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے۔ حکومت کا آئین کے آرٹیکل 111 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ اس کے مطابق اب ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایک ایڈوائزر بھی قانونی معاملات پر صوبائی اسمبلی میں بات کر سکتا ہے۔ حکومت کا ججز کی آرٹیکل کے جو ججز تقرری کے متعلق آرٹیکل 175A میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ جوڈیشل کمیشن اس سے پہلے صرف ججز کی تقرری کرتا تھا، اب ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے سکے گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں پہلے جو ہے وہ 4 ارکان اسمبلی، جس میں 2 سینٹ اور 2 قومی اسمبلی کے ارکان پر کمیٹی مشتمل ہوگی، جو طے کرے گی کو نام تجویز کرے گی۔ حکومت کی طرف سے اس کمیٹی میں جو 2 نام ہیں وہ وزیر اعظم تجویز کرے گا، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے دونوں نام اپوزیشن لیڈر تجویز کرے گا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہے وہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی 12 ارکان پر مشتمل ہوگی، جس میں 8 قومی اسمبلی کے ارکان، 4 سینٹ کے ارکان ہوں گے، جو چیف جسٹس کے نام کی وزیر اعظم کو تجویز کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو پہلے تھا سپریم کورٹ میں کہ موسٹ سینئر جو جسٹس تھا وہ چیف جسٹس بنے گا، لیکن اب اس میں بھی ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 جو نام ہیں سینئر موسٹ ججز کے، ان پر غور کیا جائے گا، ان میں سے کسی ایک کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا جا سکے گا۔ چیف جسٹس تعیناتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا وہ ان کیمرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور ترمیم کی تجویز ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے اس کی تجویز جو ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور موسٹ سینئر جج مل کر ان کا نام چنتے تھے، لیکن اس ترمیم کے بعد ان دونوں کے ساتھ ایک سینئر وکیل جس کا کم سے کم 15 سال وکالت کا متعلقہ ہائی کورٹ میں تجربہ ہوگا اور ایک وفاقی وزیر اس کمیٹی کا ممبر ہوگا۔ وزیر اعظم کی طرف سے جو وزیر ہے اس کے نام کا تجویز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کا آئین کے آرٹیکل 184 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے، جس ترمیم کے اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان سے سو موٹو لینے کا اختیار جو ہے وہ ختم کرنے کی یہ تجویز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ترمیم اگر منظور ہوتی ہے تو چیف جسٹس پٹیشن کے متعلق ہی نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایک پٹیشن آتی تھی تو اس معاملے پر چیف جسٹس متعدد نوٹسز جاری کرتے تھے، لیکن اب جو ابتدا کی گئی ہے درخواست میں اس متعلق ہی نوٹس لے سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 179 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ یہ انتہائی اہم تجویز ہے۔ چیف جسٹس کی جو مدت ہے اب وہ 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ اگر کوئی چیف جسٹس لیکن اس کی جو حد ہے عمر کی وہ 65 سال برقرار رہے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس بنتا ہے تو اسے 63 سال میں ریٹائر ہونا ہوگا۔ اگرچہ کوئی جسٹس 64 سال کی عمر میں چیف جسٹس بنتا ہے تو اسے 65 سال میں ریٹائر ہونا ہوگا۔ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 191A میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ سپریم کورٹ میں جو آئینی اس ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ججز کی تقرری کرے گا۔ آئینی بینچ میں یہ انتہائی اہم تجویز ہے جس سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ مولانا کی یہ تجویز مانی گئی ہے
फजल रहमान ने कहा आईनी अदालत न बनाए, आईनी बेंच बनाए। तो अब ये जो आईनी बेंच बनेगा वो सुप्रीम जुडिशल ऑफ जो पाकिस्तान के कमीशन है वो उनमें नाम जजेस की तकरीरी करेगा। आईनी बेंच में जो जजेस होंगे वो तमाम सूबों के बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तरमीम के बाद आईनी जो मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा का शिकार हैं वो आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत की और तमाम जो आईनी मुकदमात हैं इस तरमीम मंजूर होने के बाद तमाम आईनी मुकदमात सिर्फ ये खसूसी बेंच ही सुन सकेगा। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 199 में भी तरमीम की तजवीज़ है और इस आइन के जो आर्टिकल है इसके बाद ये होगा कि अदलिया से जिस मामले पर इस्तदा की गई है, जिस मामले पर पटिशन दाखिल की गई है, उस मामले पर हुक्म या दे सकती है और इससे अलावा कोई तशरीह वगैरह नहीं कर सकती। इसके अलावा हुकूमत का आइन के आर्टिकल 209 में भी तरमीम की तजवीज़ है। इस तरमीम के जो मंजूर होने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो तश्कील है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जस्टिस जो उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से होगा, जबकि 2 हाई कोर्ट के जस्टिस भी मेंबर इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के होंगे। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से आइन के आर्टिकल 215 में भी तरमीम की तजवीज़ है। ये चीफ इलेक्शनल कमीशन के मुतालिक जो तरमीम है इसमें हुकूमत की जानिब से ये तरमीम की जा रही है कि जो शख्स चीफ इलेक्शनल कमिश्नर है मौजूद, जब तक नया चीफ इलेक्शनल कमिश्नर नहीं आता तो 90 दिन ओहदे पर बरकरार रह सकता है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से आइन के आर्टिकल जो 4th शेड्यूल है आइन में उसमें भी तरमीम की तजवीज़ है। इस तजवीज़ के बाद जो कैंटोनमेंट्स हैं उनको लोकल टैक्स देने की जो है इजाज़त देने की तजवीज़ है। ये तरमीमी मसौदा वज़ीर कानून की जानिब से तमाम जो अपोजिशन अरकान हैं उनसे शेयर किया गया है और उन्हें उनसे राय तलब की गई है। DUI का तरमीमी मसौदा, पीपल्स पार्टी का तरमीमी मसौदा, हुकूमत का तरमीमी मसौदा, आज रात जो है वो तमाम मसौदों को मिलकर जो है वो एक मसौदा बनाया जाएगा जो मुतल्लिका कौमी असेंबली और सेनेट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये नए आईनी तरमीम जो है वो मंजूर होने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी ने हमें तफसीलन अपडेट किया। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गईं। जराये का कहना है कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच पर इत्तफाक हो गया। आईनी तरमीम के मुसव्विदे से आईनी अदालत ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। मुसव्विदे की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। हुकूमत और JUI के मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला किया गया है। फजलुर रहमान हतमी मुसव्विदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। JUI, नून लीग और इत्तेहादी जमातों का आईनी तरामीम पर इत्तेफाक हो गया। जराये ने बताया इत्तेफाक हुआ है कि चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजों में से होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के कयाम की तजवीज़ है। सूबों में आईनी बेंच नहीं बनेंगे। बेंच में रद्दो बदल का इख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो इख्तियार खत्म करने की तरमीम की भी तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुरी का तरीक़ाकार भी तब्दील करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न होने पर इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम की तजावीज़ पर PTI को एतमाद में लेंगे। जाती उमरा में हुकूमती इत्तेहादियों के साथ गुज़िश्ता शब अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों और मौलाना के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहा। जराये ने बताया है हुकूमत और मौलाना का बड़ा इख्तिलाफ फौजी अदालतों पर है। 9 मई के मुल्जिमान के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों के कयाम पर इत्तफाक राय ना हो सका। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल आईनी तरमीम पर नून लीगी क़यादत को साथ मिलाने में नाकाम। एतराज वाली की शिकों पर नून लीगी क़यादत आपस में फिर मुशावरत करेगी। मुश्तरका मुसव्विदे पर इत्तफाक राय की कोशिश जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। नून लीग, पीपल्स पार्टी
اور JUI عدالتی اصلاحات پر متفق ہو گئے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی جانب سے مولانا کو فوجی عدالتوں پر راضی ہونے کا بار بار کہا گیا۔ مولانا نے فوجی عدالتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے بھی مولانا کے موقف کی تائید کی۔ مولانا کو کہا گیا فوجی عدالتوں کے بدلے آئینی بینچ کی تجویز مان لیں گے۔ چیف جسٹس کی تقرری پر بھی مولانا کا PP اور نون لیگ کے ساتھ اختلاف تھا۔ اتفاق رائے کا موقف صرف میڈیا کے لیے تھا۔ نواز شریف نے میٹنگ میں وزیر اعظم کے موقف کی مکمل تائید کی۔ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ نے آئینی ترمیم پر ووٹ لینے کے لیے ارکان پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگا دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے، سینیٹرز اور MNAs کو دھمکایا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر اس طرح ووٹ لینا چاہتے ہیں تو ایک شخص بھی ووٹ نہیں دے گا۔ اگر گالیاں کھانی ہیں اور بے عزتی کرانی ہے تو پھر اس ایوان میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ اختر مینگل کی طرح میں بھی استعفیٰ دے کر چلا جاؤں گا۔ کو اگر اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جائے، کسی کو خود بٹھا لو، کسی کو ماں بہن کی گالیاں دو۔ میرے پارٹی کے لوگوں کو بھی دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں، مگر یہ بات جو ہے نا دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی۔ ایک شخص بھی آپ کو ووٹ نہیں دے گا۔ سینیٹروں کو، MNAs کو گالیاں، دھمکیاں، ان کے بچے، ان کو خود اگر اس طرح سے لے کے جانا ہے تو پھر اختر مینگل نے اگر ریزائن کیا، کل نسیمہ ریزائن کر دے گی اور بھی ہم میں سے 5-7 لوگ ریزائن کر جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ان 5-7 لوگوں میں خود بھی ہوں۔ اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے عزتی کروانی، پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی۔ اگر پاکستان کو آپ لوگوں نے چلانا ہے تو خدا کے واسطے اس طرح سے ووٹ نہ لیں۔ صبح بلوچستان میں 3-4 ہزار بچیاں مسنگ ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ خودکش بننے چاہ رہی ہیں۔ کیا آپ اس بہن اور بچی کو بھی خودکش بنانا چاہ رہے ہو؟ کیا آپ اس ایوان میں موجود لوگوں کو بھی خودکش بنانا چاہ رہے ہو؟ آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کر دی جائے گی۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں آئینی عدالت بنے گی یا بینچ، اس پر بھی بات چیت ہو چکی، اعلان خصوصی کمیٹی کرے گی۔ خارج صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے مسودہ جہاں تک پہنچا ہے اس کی کچھ جزیات تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں۔ بہت جلد کنسنسس کمپلیٹلی ہو جائے گا، جو کہ 80-90% بڑے معاملات پہ ہو چکا ہے۔ کچھ چھوٹی جزیات ہیں ان پہ آج کام ہو جائے گا اینڈ ہوپ فلی کل ترامیم جو ہیں وہ سینٹ میں پیش کی جائے۔ اور سر یہ آئینی عدالت اور بینچ کا جو معاملہ ہے اس پہ تفصیلات ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں، لیکن آفیشیلی اس کی اناؤنسمنٹ جب ہوگی، جب تینوں چاروں بڑی جماعتیں اور اسٹیک ہولڈر سارے جو ہیں ہمارے بیٹھیں گے، بہت بڑی وہ کمیٹی ہے، پہلے اس کے سامنے آئے گا اور وہ کمیٹی اناؤنس کرے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ترمیم کے لیے حکومت کے پاس ووٹ پورے نہیں، 7 حکومتی ارکان ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ آج گورنمنٹ نے اپنا ایک تھرڈ ورشن دیا ہے، ایک ڈراپ دیا ہے اس میں، جس میں کنسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہوئی ہے رادر دین کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی، تو ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اب آج ہماری مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھو مسودہ تو ٹوٹل گورنمنٹ نے ابھی ڈسکلوز نہیں کیا تو اس کے بعد نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ایک بات ضرور یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کے ڈراپ میں کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے کہ آپ دیکھیں گے منیمم 7 ہے، لیکن زیادہ بندے ہوں گے جو حکومت کو ووٹ نہیں، دیکھو ہم بلیو نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ لوگ خود کہہ رہے ہیں ہم بالکل بلیو نہیں کرتے، ہم کسی کو اپروچ بھی نہیں کرتے، ہم مانتے بھی نہیں ہیں، کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لوگ اپنے پارٹیوں کی ہدایات فالو کریں، لیکن یہ انڈیویجول 80% معاملات طے ہو چکے ہیں، 20% پر بات چیت چل رہی ہے، امید ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما راشد سمرو کہتے ہیں ہمارے بغیر بھی کوشش کی جا رہی ہے، دھمکیوں کے ساتھ پیسے بھی چلائے جا رہے ہیں، بات اربوں تک پہنچ گئی ہے، اس حوالے سے بندے توڑنے کے لیے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں، تو پھر مشاورت کیوں کی جا رہی ہوتی ہے؟ اتفاق ہو گیا ہے۔ اب جو سوئیاں پھنسی ہوئی ہیں وہ آئینی عدالت، آئینی کورٹ، آئینی اصلاحات پہ نہیں پھنسی ہوئی، اس سے آگے پیچھے والے جو معاملات تھے، بلوچستان اسمبلی کا معاملہ تھا، وہاں سیٹیں بڑھانی تھیں، آرٹیکل 8 کا مسئلہ تھا، سود سے نظام پاک کا مسئلہ ہے۔ یہ بتا دیں چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کیسے ہوگی، کیا یہ معاملہ طے ہو گیا؟ جی یہ سب چیزیں طے ہو گئی۔ سو وہ ٹاپ 5 ججز میں سے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو چنا جائے گا؟ ایسا بھی ممکن ہے اور سینارٹی والا معاملہ بھی ممکن ہے، کیونکہ ابھی زیر بحث ہیں، آج PTI سے بات ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے کوئی جج
سردرد نہیں ہے. سر سائیوں کے لیے ہے نا، دوسروں جن کے لیے سردردی ہے وہ تبدیلی کرانا چاہ رہے ہیں. ہماری مسودے پر ان کو آنا ہوگا. آئیں گے تو بسم اللہ ہم ووٹ دیں گے، نہیں آئیں گے تو وہ جائیں اپنا کام کریں. سو معاملہ پھنسا ہوا ہے. یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے. اگر بندے ہمارے ٹوٹ چکے ہیں، فگر پوری کر لی گئی ہے، تو پھر یہ ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں؟ اگر فگر پورے ہیں تو بسم اللہ کریں. اگر ایک مہینے میں 8 بندے ٹوٹ نہیں پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. آپ کے بغیر بھی یہ تیاری ہو رہی ہے کہ اگر آپ نہ ہوئے تو 8-10 ووٹ بھی پورے کرنے ہیں پھر؟ جی ہاں، کوششیں جاری ہیں لیکن ابھی تک ناکام ہوئے ہیں. صرف دھمکیاں نہیں، پیسوں کا بازار بھی گرم ہے. بات اربوں میں پہنچ گئی ہے. آج آواز نہ اٹھائی تو کب اٹھاؤ گے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عوام سے کل احتجاج کی اپیل کر دی. علی امین گنڈا پور نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، بانی پی ٹی آئی اور کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج کریں. غیر آئینی ترامیم کے خلاف قوم کو سڑکوں پر آنا ہوگا. آج آواز نہ اٹھائی تو ہماری نسلیں یہی سب بھگتیں گی. ایس سی او کانفرنس پاکستان کے لیے سنگ میل قرار. کامیاب انعقاد پر سینٹ میں قرارداد منظور. شہری رحمان نے کہا، قرارداد پر پی ٹی آئی کے سوا تمام ارکان نے دستخط کیے. پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار بن چکا تھا، اب سرمایہ کاری آئے گی. 12 ملکوں کے وزرائے اعظم آئے تو مروڑ اٹھ رہے ہیں. ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی سازش کی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تحریک انصاف پر تنقید. کہا، یہی تھے جنہوں نے پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کیا. سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی کی ریت بانی پی ٹی آئی نے بنایا. خیبر پختونخوا میں اپنے لوگوں کو خود اغوا کر کے بند کیا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ پریس کانفرنس میں لڑکی نے اعتراف کیا کہ وہ خود عینی شاہد نہیں. لڑکی نے بتایا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آوازیں اس نے سنی یا وہ عینی شاہد تھی. جو بچی عینی شاہد تھی اس کی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی، میری ہو گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لڑکی کے مائک کا بٹن بند کرتے ہوئے کہا، عینی شاہد کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. آئی وٹنس نے کسی نے دیکھا ہے. میں نے جبکہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے آوازیں سنی، میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں ادھر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی، اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں، اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی. میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.